أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم قریب نماز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے اب صاحب اصول الشاشی علیہ رحمۃ الرضوان مصنف علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ. یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے مکرم خطاب کے ساتھ مومنین کے مرتبے کو بلند کیا اور اپنی کتاب قرآن کے معانی کے جاننے والوں کے درجے کو بلند فرمایا اور ان میں سے استنباط کرنے والوں کو اصابت حق کی زیادتی اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا ہے. تشریح سماعت فرمائیے. مصنف علیہ رحمہ مصنف اصول الشاشی نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ اور تحمید سے کیا. جیسا کہ دیکھا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ تسبیح اور آغاز تسمیہ اور تحمید سے کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں قرآن پاک کا بھی اتباع ہے. اس طور پہ قرآن پاک کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے کی گئی ہے اور حدیث رسول پر بھی عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر. اور ایک حدیث میں بسم اللہ کی جگہ بحمد اللہ فہو اقطع و اجزم ہے. نیز اسلاف کا طریقہ بھی یہی رہا ہے. لیکن یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ تسمیہ اور تحمید دونوں سے ایک وقت میں ابتدا کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ابتدا کہتے ہیں کسی چیز کو سب سے پہلے ذکر کرنا، اور سب سے اول ایک ہی چیز مذکور ہو سکتی ہے، دو چیزیں مذکور نہیں ہو سکتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا کی تین قسمیں ہیں: ابتدائے حقیقی، ابتدائے اضافی، ابتدائے عرفی. ابتدائے حقیقی کہتے ہیں کسی چیز کو سب سے اول ذکر کرنا کہ اس سے پہلے کوئی چیز مذکور نہ ہو. ابتدائے اضافی کہتے ہیں کسی شے کو کسی شے سے پہلے ذکر کرنا، خواہ اس سے پہلے کوئی چیز مذکور ہو یا نہ ہو. ابتدائے کہتے ہیں کسی چیز کو سب سے اول ذکر کرنا کہ اس سے پہلے کوئی چیز مذکور نہ ہو. ابتدائی اضافی کہتے ہیں کسی شے کو کسی شے سے پہلے ذکر کرنا، خواہ اس سے پہلے کوئی چیز مذکور ہو یا نہ ہو. ابتدائی عرفی کہتے ہیں کسی شے کو مخصوص سے پہلے ذکر کرنا. تو کسی شے کو مخصوص سے پہلے مقدم کیا گیا ہو، اگرچہ اس سے پہلے غیر مقصود مذکور ہو. کسی شے کو مخصوص سے پہلے مقدم کیا گیا ہو، اگرچہ اس سے پہلے غیر مقصود مذکور ہو. تو ابتدا بالتسمیہ ابتدائے حقیقی پر محمول ہے اور ابتدا بالتحمید ابتدائے اضافی پر محمول ہے، اور یا دونوں ابتدائے عرفی پر محمول ہیں.
کیونکہ تسمیہ اور تحمید دونوں مقصود پر مقدم ہیں۔ رہا یہ سوال کہ تسمیہ کو تحمید پر کیوں مقدم کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تسمیہ میں ذات باری کا ذکر ہے اور تحمید میں صرف وصف حمد کا ذکر ہے، اور ذات وصف پر مقدم ہوتی ہے، لہذا تسمیہ جو ذات پر مشتمل ہے اس کو بھی اس تحمید پر مقدم کر دیا گیا جس میں صرف وصف مذکور ہے، جس میں صرف وصف مذکور ہے۔ بسم اللہ کی با استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور تیمن اور برکت کے لیے بھی۔ اللہ اس ذات مخصوصہ کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہو اور ازلی اور ابدی ہو، یعنی اس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ کوئی انتہا ہو۔ رحمان اور رحیم کے معنی ہیں فضل احسان کرنے والا۔ الحمد کا الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے اور استغراقی بھی۔ الف لام کی اولاً دو قسمیں ہیں، اسمی، اول اسمی، دوم حرفی۔ الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے الضارب اور المضروب کا الف لام۔ پھر الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں، زائد اور غیر زائد۔ الف لام زائدہ وہ ہے جو علم پر داخل ہوتا ہے، جیسے الحسن والحسین میں الف لام زائد ہے۔ پھر غیر زائدہ کی چار قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد فرضی۔ نمبر 1 جنسی، نمبر 2 استغراقی، نمبر 3 عہد ذہنی، نمبر 4 عہد خارجی۔ ان کے درمیان دلیل حصر یہ ہے کہ الف لام دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا مدخول حقیقت اور ماہیت ہوگی یا اس کا مدخول افراد ہوں گے۔ اگر اس کا مدخول نفس حقیقت اور ماہیت ہے تو الف لام جنسی ہوگا، اور اگر اس کا مدخول افراد ہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمام افراد مدخول ہوں گے یا بعض افراد مدخول ہوں گے۔ ہاں، تو اس کا مدخول افراد ہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمام افراد مدخول ہوں گے یا بعض افراد مدخول ہوں گے۔ اگر تمام افراد مدخول ہوں تو الف لام استغراقی ہوگا، اور اگر بعض افراد مدخول ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، وہ بعض افراد متعین ہوں گے یا غیر متعین۔ اگر غیر متعین ہے تو الف لام عہد ذہنی کا ہوگا، اور اگر متعین ہے تو الف لام عہد خارجی کا ہوگا۔ جنسی کی مثال الرجل خیر من المرأة، کہ اس مثال میں الف لام استغراق کے لیے ہے۔ عہد ذہنی کی مثال اخاف ان یاکلہ الذئب ہے، کہ اس مثال میں الذئب کا الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے۔ اور عہد خارجی کی مثال فعصى فرعون الرسول ہے، کہ اس مثال میں الرسول کا الف لام عہد اور حقیقت حمد اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اس مثال میں الرسول کا الف لام عہد خارجی کے لیے، تو الحاصل الحمد کا الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے، استغراقی بھی۔ جنسی کی صورت میں ترجمہ ہوگا جنس حمد اور حقیقت حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، اور استغراق کی صورت میں ترجمہ ہوگا تمام افراد حمد ذات باری کے لیے ثابت ہیں، کیونکہ جس قدر خیر ہے سب کا عطا کرنے والا اللہ ہے، اب وہ عطا بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔
تو بسم اللہ یہ بتایا ہے، بسم اللہ ہے، بسم اللہ بات یہ چل رہی تھی کہ الحمد پہ الف لام، پھر کون سا ہے بتایا، پہلے بتایا کہ الف لام کی دو قسمیں، اسمی اور حرفی، پھر اسمی کی تعریف کیا، پھر حرفی کی دو قسم کی، زائد اور غیر زائد، زائد کا مطلب بیان کیا، پھر غیر زائد کی تقسیم کی، 4، اور سب میں دلیل حسر کو بیان کیا۔ اس کی 4 قسمیں، جنسی، عہد ذہنی، عہد خارجی، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی، عہد ذہنی، سب کی تعریف کر کے مثالیں بیان فرما دی۔ آج یہی تقیات رکھیے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے صاحب اصول الشاسی علیہ رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، والصلاۃ علی النبی و اصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ و احبابہ، اور رحمت کاملہ نازل ہو نبی علیہ الصلاۃ اور آپ کے صحابہ پر، اور سلام نازل ہو امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ و شیوخ پر۔ تشریح، صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے حق میں دعا کریں کیونکہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہوگا۔ اور حدیث میں ہے، اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي، جب تم میں سے کسی کی دعوت کی جائے تو وہ اس کو قبول کر لے، اور اگر روزہ نہ ہو تو کھا لے، اور اگر روزہ ہو تو اس کے لیے دعا کرے، اگر روزہ نہ ہو تو کھا لے، اور اگر روزہ ہو تو اس کے لیے دعا کرے۔ پھر مجاز مرسل کے طور پر صلاۃ کا استعمال ارکان مخصوصہ کی ادائیگی میں ہونے لگا، کیونکہ دعا ارکان مخصوصہ کا جز ہے، تو جز بول کر کے کل مراد لیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ جب باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس سے مراد رحمت کاملہ ہوتی ہے، اور جب ملائکہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس سے استغفار مراد ہوتا ہے، اور جب مومنین کی طرف منسوب ہوتا ہے تو طلب رحمت اور دعا کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ اب جب طیور اور پرندے کی طرف منسوب ہوتا ہے تو تسبیح کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ جب باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس سے مراد رحمت کاملہ ہوتی ہے، اور جب ملائکہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس سے استغفار مراد ہوتا ہے، اور جب مومنین کی طرف منسوب ہوتا ہے تو طلب رحمت اور دعا کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ اب جب طیور اور پرندوں کی طرف منسوب ہوتا ہے تو تسبیح کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ اس بارے میں حضرات علماء کا اختلاف ہے کہ نبی اور رسول دونوں ایک ہیں یا دونوں میں فرق ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ دونوں میں ترادف ہے، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں ترادف ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں،
اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کہا تو اس کو تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے والا سمجھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کا لفظ انبیاء اور رسول دونوں کو شامل ہے، اور رسول نبی میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی۔ اس آیت میں نبی کا رسول پر عطف کیا گیا ہے، اور عطف تغیر کا تقاضا کرتا ہے، تو ثابت ہوا کہ نبی اور رسول میں تغیر ہے۔ اب سوال ہوگا کہ جب نبی اور رسول میں تغیر ہے تو نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی اس کا متبع ہوتا ہے، اگرچہ وہی نبی کے پاس بھی آتی ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اور نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رسول کے پاس جبریل نمودار ہو کر وحی لاتے ہیں، اور نبی کے پاس نیند کی حالت میں وحی آتی ہے، یا پردہ کے پیچھے سے آتی ہے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مصنف نے نبی کا لفظ کیوں ذکر کیا ہے، رسول کا لفظ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کا اتباع ہے، کیونکہ قرآن پاک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں نبی کا ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ رسول کا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول کا لفظ انبیاء کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے انہ لقول رسول کریم میں رسول کا لفظ جبریل کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور رہا لفظ نبی تو وہ پیغمبر کے علاوہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو لفظ رسول چونکہ نبی اور غیر نبی کے درمیان مشترک ہے، اور نبی کا لفظ مشترک نہیں، اور تعریف اور تعارف کے موقع پر غیر مشترک لفظ ذکر کیا جاتا ہے، نہ کہ مشترک۔ لہذا یہاں بھی لفظ نبی جو غیر مشترک ہے اس کو ذکر کیا گیا، اور لفظ رسول جو مشترک ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا، اس کے بعد اصحاب ہے۔ اصحاب یا تو صاحب کی جمع ہے، جیسے اطہار طاہر کی جمع ہے، یا صحبن کی جمع ہے، جیسے انہار نہرون کی جمع ہے، تو اصحاب یا تو صاحب کی جمع ہے، جیسے اطہار طاہر کی جمع ہے، یا صحبو کی جمع ہے، جیسے انہار نہرون کی جمع ہے، یا صحبن کی جمع ہے، جیسے انمار نبرون کی جمع ہے، یا صحیبن کی جمع ہے، جیسے اشراف شریفن کی جمع ہے۔ تو طاہر یا تو صاحب یا تو اصحاب یا تو جمع ہے صاحب کی، جیسے اطہار جمع ہے طاہر کی، یا صحبن کی جمع ہے، جیسے انہار جمع ہے نہرون کی، یا صحیبن کی جمع ہے، جیسے شریف اشراف جمع شریفکن، یا صحیبن کی جمع ہے، یا صحیبن جمع یا صحیبن کی جمع ہے، جیسے انمار نبرین کی جمع ہے۔ اچھا، صحابی وہ شخص کہلاتا ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔
ابو حنیفہ سے صاحب مذہب مراد ہے، یہ ان کی کنیت ہے، اور نام نعمان ابن ثابت ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امام اعظم نے حضرت انس ابن مالک وغیرہ چند حضرات صحابہ سے حدیث سنی ہے، اس لیے حضرت امام صاحب کے تابع ہونے میں ذرا برابر شبہ نہیں۔ تابعین کے زمانے میں آپ کا نشو و نما ہوا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے فتاویٰ دیے۔ الحاصل آپ خیر القرون کے لوگوں میں سے ہیں اور زبردست قسم کے صاحب علم فضل اور صاحب ورع ہیں۔ صاحب علم ہونے کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خطیب بغدادی نے اپنے رسالہ اکمال فی اسماء الرجال میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امام مالک سے کہا گیا کہ آپ ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ تو امام دارالہجرت نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے کہ اگر وہ اس ستون کو سونا ثابت کرنے کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگے تو وہ اس کو حجت سے ثابت کر سکتا ہے۔ اور صاحب تقوی ورع ہونے کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک کے پاس ابو حنیفہ کا تذکرہ ہوا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم ایسے شخص کا ذکر کرتے ہو کہ اگر اس پر ساری دنیا پیش کر دی جائے تو وہ اس سے بھاگ جائے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ابو حامد غزالی نے کہا ہے کہ یہ بات مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ نصف شب جاگ کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے، ایک راہگیر نے اپنے ساتھی سے امام صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ھذا ھو الذی یحیی کل اللیل، کہ یہ وہی شخص ہے جو رات بھر جاگتا ہے۔ امام صاحب نے سن لیا تو اس کے بعد ہمیشہ کا معمول یہ رہا کہ پوری رات عبادت میں گزارتے، اور یوں فرمایا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ لوگ مجھے ایسی چیز کے ساتھ منتسب کرتے ہیں جو چیز میرے اندر نہیں ہے۔ احباب سے مراد حضرت امام صاحب کے تلامذہ، شیوخ اور ہمعصر حضرات ہیں۔ مصنف کی عبارت والسلام علی ابی حنیفہ پر ایک اعتراض ہے، لیکن اعتراض سے پہلے یہ تفصیل ذہن نشین فرما لیں کہ 4 کلمات دعائیہ ہیں: صلاۃ، سلام، رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ، رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ۔ آج یہیں تک رہنے دیں۔